الحمد لله والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاكرين ومن الشاهدين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللهم نبّر قلوبنا بالقرآن، وزين أخلاقنا بالقرآن، ونجنا من النار بالقرآن، وأدخلنا الجنة بالقرآن. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قولنا. إنني في بطن هم مغرق، خذ يدي ساحل لا أشقى لنا. يا رسول الله انظر حالنا. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی رحمت، شفیع امت، رسول محتشم، نبی مکرم اور رسول محتشم، اللہ کے محبوب، دانائے وجود، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، مالک رکاب امم، فخر الوجم، والی کون و مکان، سیاہ لا مکان، سید ایک سجاد، فخر سید ایک سجاد، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز اپنی محبتوں، ارادتوں اور عقیدت کا خیرات پیش کرنے کے بعد تمام سامعین و ناظرین حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے پاک کلام میں ہم مومنوں کے لیے جو ارشاد فرمایا ہے، اللہ نے فرمایا: لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یا ایمان والو، اگر تم اپنی بقا چاہتے ہو، اگر تم دنیا و آخرت میں اپنے لیے بہتری چاہتے ہو، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ تم پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر باقاعدہ عمل کرنا شروع کریں۔ پیارے آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ طیبہ طاہرہ پر عمل کرنا ہر مسلمان کی نجات کے لیے ضروری ہے۔ سنت کے حوالے سے چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق جاری فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بیان کرنے میں غلطی کوتاہی معاف فرمائے، اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے باعث نجات ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، بلکہ یقیناً ایسا ہی ہوگا، اگر ہم حضور علیہ السلام کی سیرت مبارکہ پر، حضور کی زندگی پر عملی طور پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو ہو سکتا نہیں بلکہ یقیناً یہی ہے کہ ہمیں دنیا میں بھی عزت ملے گی
اور آخرت میں بھی ہمارے لیے ذریعہ نجات، ذریعہ شفاعت کا باعث بنے گا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ سنت کا مطلب کیا ہے؟ سنت کا مطلب وہ طریقہ، وہ کام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا ہو، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کام کے کرنے کی صحابہ کو ترغیب فرمائی ہو، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کوئی کام کیا جا رہا ہو تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کام کے کرنے سے منع نہ فرمائیں، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری وصال کے بعد، حضور کی ظاہری زندگی کے بعد خلفائے راشدین نے کوئی ایسا کام جاری کیا جو سنت کے اور شرع کے عین مطابق ہو تو اصطلاح شریعت میں اس کو سنت کہا جاتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، فرمایا کہ لوگوں تم پر لازم ہے، تمہارے لیے ضروری ہے کہ میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو اور میرے خلفاء راشدین کی سنت کو پکڑو۔ اور پکڑنے کا انداز کیسا ہونا چاہیے؟ حضور نے فرمایا کہ مہدیین، اس انداز سے پکڑنا ہے کہ اگر انسان اپنے جھگڑے میں کسی چیز کو دبا لیتا ہے تو اس چیز کو نکالنا دوسرے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ میری سنت کو، میرے خلفاء کی سنت کو اپنے دانتوں کے جبڑوں کے ساتھ مضبوطی سے تھام لو۔ حضور نے فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ دونوں چیزیں بڑی بھاری ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کہ پہلی چیز اللہ کا پاک کا نام ہے۔ فرمایا بڑا بھاری ہے، اس پر عمل کرنا شروع کر۔ عرض کی یا رسول اللہ دوسری چیز؟ فرمایا صحابہ دوسری چیز میری سنت ہے۔ فرمایا میری سنت پر عمل کرو اور کتاب اللہ پر عمل کرو۔ فرمایا تم دنیا جہاں کی جس منزل پر پہنچ جاؤ، فرمایا جس جہاں پر، جس مقام پر پہنچ جاؤ، فرمایا تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو گمراہی سے بچنا ہے، ہدایت کی طرف آنا ہے، دنیا میں نجات پانی ہے، آخرت میں نجات پانی ہے، تو نجات کا صرف واحد ذریعہ ہے۔ ایک تو پہلے نمبر پر کلام اللہ کی جو ہے ہم نے اطاعت کرنی ہے، اور دوسرے نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی، حضور کی سنت کی اتباع کرنی ہے۔ فرمایا کہ دو چیزیں ہیں، اگر اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو گے، حضور نے فرمایا کہ دنیا کیا تم آخرت میں بھی اتباع کرو گے، تم آخرت میں بھی نجات پا جاؤ گے۔ تو حضور کی سنت پہ عمل کرنا ہر مومن کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ حضور نے فرمایا میری جملہ سنتیں ہیں، جتنی بھی سنتیں ہیں، فرمایا ان سنتوں میں سے میری ایک سنت نکاح ہے۔ حضور نے فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، فرمایا جس کسی نے میری کسی ایک بھی سنت سے اعراض کیا، فرمایا اس کا مجھ محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جس نے کسی ایک بھی سنت سے اعراض کیا، اس کا مجھ محمد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب بعض لوگ کی غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور نے نکاح کو محض سنت قرار دیا ہے۔ فرمایا النکاح سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، تو محض نکاح سنت نہیں ہے بلکہ جملہ سنتوں میں سنت نکاح بھی ہے۔ تو فرمایا فمن راغب عن سنتی، جس نے میری کسی ایک بھی سنت سے اعراض کیا، حضور نے فرمایا فلیس منی، کل بروز قیامت بھی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ دیکھیے یہاں پر حضور نے فرمایا فمن راغب عن سنتی، یہ جو حضور کا فرمان ہے یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ جو سنت کو تارک ہوگا، سنت کو چھوڑنے والا ہوگا، سنت کی اتباع نہ کرنے والا ہوگا، تو اس کے لیے حضور نے سخت وعید نافذ فرمائی ہے۔ فرمایا فلیس منی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ہم سوچیں، اگر ہم سوچتے ہیں کہ جس کو حضور فرما دے کہ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو بتاؤ دنیا میں اس کا کوئی ہوگا؟ دنیا تو چھوڑو، آخرت میں جب
جب انبیاء بھی بھٹکتے ہوں گے، انبیاء بھی کہیں گے نفسی نفسی، میری جان میری جان، آدم علیہ السلام فرمائیں گے جو میں نے جنت میں لغزش کی ہے اس کا مجھے خطرہ ہوگا، کہیں اللہ اس پر نہ مجھ پر پکڑ فرما لے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ قیامت کے دن صرف مجھے اور میری ماں، مجھے صرف ہم دونوں کا خوف ہوگا، اس کے علاوہ میں کسی کو نہیں جانتا، صرف ہم دونوں کی نجات میں چاہوں گا۔ تو وہ لمحہ جہاں انبیاء بھی پکاریں گے نفسی نفسی، حضور نے فرمایا فلیح سمجھ، جو میری سنت پہ عمل نہیں کرے گا، جو میری سنت کا تارک ہوگا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بتاؤ عبادتیں کہاں گئی، ریاضتیں کہاں گئی، جھکنا کہاں گیا، سجدے کہاں گئے، قعود کہاں گئے؟ جب اللہ کے محبوب ہی راضی نہیں ہے تو بتاؤ اس کی عبادتیں کہاں گئی؟ ان عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ 6 اشخاص ایسے ہیں جن پر رب ہو کے نام فرماتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ایسے کوئی بدبخت شخص ہیں جن پر رب ہو کے نام فرما رہا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ صحابہ 6 اشخاص ایسے ہیں کہ جن پر رب ہو کے نام فرماتا ہے۔ عرض کی حضور وہ کون سے اشخاص ہیں؟ حضور نے فرمایا صحابہ ان 6 اشخاص میں سے جو ایک شخص ہے، حدیث طویل ہے مجھ سے عرض کر رہا ہوں، حضور نے فرمایا جو ایک شخص ہے، فرمایا وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِي، فرمایا کہ جو شخص میری سنت کا تارک ہوگا، حضور نے فرمایا اللہ رب ہو کے اس کو نام فرمایا۔ سنت کا تارک ہو تو رب ہو کے ناراض ہے، سنت کا تارک ہو تو محبوب رحمت للعالمین ہو کے ناراض ہے۔ تو سوچئے اس بندے کے بندے کچھ رہ جائے گا؟ اس بندے کی اعمال کا ذخیرہ کہاں جائے گا؟ اس بندے کے صدقات کہاں جائیں گے؟ اس بندے کے نوافل روزے کہاں جائیں گے؟ اس بندے کی نفلی عبادات کا کیا فائدہ ہے کہ رب ہو کے ناراض ہو رہا ہے اور محبوب کائنات ہو کے ناراض ہو رہا ہے؟ یار جن سے یہ دو ہی ناراض ہو جائیں، بتاؤ ان کے بندے کچھ بچے گا؟ اللہ اکبر۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، اگر ہم آج اپنے ارد گرد ماحول کو دیکھیں، اپنے محلے کو دیکھ لیں، اپنی کالونی کو دیکھ لیں، اپنی گلی میں دیکھ لیں، زیادہ نہیں دور جاتے تو اپنے گھر میں ہی دیکھ لیں، ہمارے گھر میں کتنی سنتوں پر عمل کیا جاتا ہے، ہمارے گھر میں کتنی سنتیں جو ہیں وہ نافذ کی جا چکی ہیں، سنت کی اتباع نہیں کر پا رہے۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی بندہ میری سنت پہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، من حافظ سنتی اکرمہ اللہ باربع خصال، فرمایا کہ جو بندہ میری سنت پہ عمل کرتا ہے اللہ پاک اس کو 4 نعمتوں سے نوازتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ سنت پہ عمل کی تو 4 نعمتیں کون سی ملیں گی؟ فرمایا کہ المحبت فی قلوب البررہ، المحبت فی قلوب البررہ، فرمایا کہ جو بندہ سنتوں کا عامل ہوگا اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی دلوں میں اس کی تعظیم، اس کی محبت پیدا فرما دے۔ کتنا بڑا احساس ہے، کتنا بڑا منصب مل رہا ہے کہ نیک بندوں کی دلوں میں اس کو مقام مل رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر حضور نے فرمایا الہیبۃ فی قلوب الفجر، فرمایا کہ جو بندہ سنتوں کا عامل ہوگا اللہ تعالیٰ گناہگار بندوں کے دل میں اس کی ہیبت، اس کا جلال، اس کا مرتبہ اس کے دل میں ڈال دے گا، سنتوں کا عمل کرنے والا۔ تیسرے نمبر پر حضور نے فرمایا وسعت فی الرزق، جو بندہ سنتوں پہ عمل کرنے والا ہوگا اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ آج رزق میں برکتیں نہیں ہیں، آج لوگ ڈھونڈتے ہیں رزق صاحبوں، رزق ایسے نہیں ملے گا، سنتوں پہ عمل کریں گے تو رزق ملے گا۔ تیسرے نمبر پر حضور نے فرمایا وثقۃ فی الایمان، فرمایا کہ جو بندہ ایمان میں پختہ ہو جائے گا سمجھو وہ سنتوں پہ عمل کرنے والا ہے۔ سنتوں پہ عمل کرنا پختہ ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ آج تو لوگ ایک چائے کی پیالی پر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، آج تو لوگ ایک پلیٹ کی بریانی پر اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، بیرون ملک کاروبار ڈھونڈنے کے لیے دستخط کر دیتے ہیں کہ ہم نان مسلم ہیں۔ تو کتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے۔ فرمایا کہ جو شخص سنتوں پہ عمل کرنے والا ہوگا اللہ پاک یہ 4 نعمتیں اس کو عطا فرمائے گا۔ پہلا اللہ پاک نیک لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دے گا، دوسرا اللہ پاک گناہگاروں کے دل میں اس کی ہیبت ڈال دے گا۔ یار اس کے پاس کوئی اسلحہ تو نہیں ہے، کوئی بارود تو نہیں ہے اس کے پاس کوئی بارودی جیکٹیں تو نہیں ہے، محض اللہ کی عطا ہے۔ اللہ کرم نوازیاں فرماتا ہے اپنے بندوں پر،
جو اللہ کے محبوب کی محبوبیت کو اپنا لیتا ہے، اللہ کی محبوب کی سنتوں کو اپنا لیتا ہے، یہ تو تھا کہ اگر ہم سنتوں پر عمل کریں، اگر ہم سنتوں پہ عمل نہ کریں، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، امام خبیری علیہ رحمہ اس کو نقل کرتے ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیأتی زمان علی امتی یفرون من العلماء، حضور نے فرمایا کہ میری امت پہ ایسا وقت آئے گا، ان قریب ایسے لمحات آئیں گے میری امت پر، حضور نے فرمایا کہ یفرون من العلماء، کہ لوگ علماء کی صحبت سے دور بھاگیں گے، علماء کے پاس بیٹھنا ان کو نصیب نہیں ہوگا، علماء کے حلقے بیدار ہو جائیں گے، علماء کی مجالس سے اجڑ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا جب یہ وقت میری امت پہ آ جائے گا تو اللہ پاک 4 طرح کے عذابات میری امت پہ مسلط فرمائے گا۔ فرمایا کہ اللہ پاک ان پر عذابات مسلط فرمائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جب علماء کی مجالس سے اجڑ جائیں گے، جب علماء کے پاس کوئی بیٹھنا نہیں کرے گا تو کون سے عذابات آئیں گے؟ حضور نے فرمایا یخرجون البرکۃ من اموالہم، فرمایا اللہ تعالیٰ ان کے مالوں سے برکتیں اٹھائے گا۔ آج ہمارے مالوں میں برکتیں نہیں ہیں، ہم تعویذ ڈھونڈ رہے ہیں، کسی ملا کے پاس جاتے ہیں، حضرت ہمیں کوئی تعویذ دیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، حضرت ہمیں کوئی وظیفہ بتائیں، ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ صاحب تیرے کاروبار میں کیسے برکت آئے؟ تو سنتوں پہ عمل کرے گا تو تیرے کاروبار میں برکتیں آئیں گی۔ آج ہم نے سنتوں کو چھوڑا ہے، آج ہم غیروں کے نقش قدم پر چل پڑے ہیں، تو کیسے ہمارے کاروبار میں برکتیں آئیں گی؟ کیسے ہمارا کاروبار وسیع ہوگا؟ ہمارا کاروبار تبھی وسیع ہو سکتا ہے اگر ہم علماء کی مجالس میں بیٹھنا شروع کر دیں۔ دوسرے نمبر پر حضور نے فرمایا سنت اللہ علیہ سلطان جائز، فرمایا کہ جو شخص علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھے گا، جو قوم علماء کی صحبت میں نہیں بیٹھے گی، فرمایا کہ اللہ پاک ایسی قوم پر جابر اور ظالم حکمرانوں کو نافذ فرما دے گا۔ ایک کرسی سے اترتا ہے تو ہم گمان کرتے ہیں کہ چلو یہ جائے گا تو آنے والا ہمارے لیے باعث سے برکت ہوگا، مجھے تو مستقبل میں بھی کوئی امید نہیں ہے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا نا کہ ہم نے تو پھولوں کی تمنا کی تھی کہ آنکھوں میں موتی ہو کر آیا، کہ یہی حال ہوگا ہمارا۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں، ہم چاہتے ہیں کہ جو حکمران ہیں وہ ہمارے سروں پر رحمت کی چھتریاں بن کر آئے۔ حضرت یہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ایسا تب ہی ہوگا جب ہم اپنے حالات کو درست کریں گے، جب ہم اپنا انداز زندگی بدلیں گے، جب ہم اپنا انداز حیات چینج کریں گے تو حکمران ہیں وہ بھی ہمارے اوپر رحمت کی چھتری بن کر نافذ ہو جائیں گے۔ یہ ہمارا لمحہ فکریہ ہے، جب تک ہم نہیں چینج ہوں گے ہمارے حکمران بھی چینج نہیں ہوں گے۔ حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ شام کو دورے کے لیے گئے، رستے میں یمن میں پڑاؤ فرمایا آپ نے فرمایا چلو یمن میں پڑاؤ ہوا ہے تو لوگوں کے احوال کو دیکھ لیں، ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، کسی کو کوئی مشکل تو نہیں ہے، کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ آپ نے وہاں پڑاؤ فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ کریم آپ کے ساتھ تھے، آپ کے سفر میں شریک تھے، تو آپ دیکھ رہے تھے، وزٹ فرما رہے تھے، تو ایک جھونپڑی کے پاس سے آپ کا گزر ہوا، آپ جھونپڑی کے اندر تشریف لے گئے، دیکھا تو ایک بڑھیا بیٹھی تھی، آپ بڑھیا کے پاس گئے، بڑھیا سے فرمانے لگے، بڑھیا عمر کو جانتی ہے؟ عمر کہاں ہے؟ کہتی ہاں سنا ہے کہ وہ کہیں شام کے دورے پر گیا ہوا۔ اچھا، آپ نے فرمایا اچھا عمر کی حکومت 52 مربع میل پر پھیلی ہوئی ہے، کیا تو اس سے مطمئن ہے؟ کیا تجھے کوئی شکایت تو نہیں ہے عمر سے؟ تو بڑھیا نے کیا جواب دیا؟ بڑھیا کہتی ہے کہ مجھے اے نوجوان، مجھے عمر کی خلافت سے، عمر کی حکومت سے تو کوئی شکایت نہیں ہے، محض اتنی شکایت ہے کہ جب سے عمر حکومت سنبھالی ہے، عمر خلیفہ بنا ہے، کبھی عمر میری اس کلی میں نہیں آیا، میری اس جھونپڑی میں عمر کبھی نہیں آیا، صرف یہ مجھے شکایت ہے۔ حضرت عمر پاک نے جب یہ سنا نا تو آپ نے فرمایا کہ بڑھیا دیکھنا، عمر کے پاس اتنی حکومت ہے، اتنی خلافت ہے، 52 مربع میل کلومیٹر آپ کی خلافت تھی، پاکستان کا تو 20واں حصہ بھی نہیں بنتا۔ فرمانے لگے اتنی عمر کے پاس حکومت ہے تو ہو سکتا ہے کہیں کام کاج میں مصروف ہوگا، دفتری امور بھی سنبھالنے ہوتے ہیں، رعایا کا خیال بھی کرنا ہوتا ہے، اور جو گورنر حضرات ہیں ان کی دیکھ بھال بھی کرنی ہوتی ہے، ان کی سرزنش بھی کرنی ہوتی ہے، کام صحیح نہ کرے، ہو
ہو سکتا ہے عمر کہیں مصروف ہوگا، اس وجہ سے تیرے پاس نہ آ سکا ہوگا۔ بڑھیا نے کیا کہا؟ بڑھیا کہتی ہے کہ نوجوان، اگر عمر اتنا ہی ذہین ہے، اتنی حکومت کی اس کو لالچ ہی کیوں پڑی ہے، اتنی سنبھال لے جتنی وہ سنبھال سکتا ہے، اتنے پنگے کیوں لے گئے؟ جتنی سنبھال سکتا ہے اتنی ہی سنبھال لے۔ حضرت عمر پاک فرماتی ہے اچھا بڑھیا ہم سودا کر لیں، تو عمر کو معاف کر دے۔ بڑھیا کہتی نہیں میں عمر کو معاف نہیں کروں گا۔ عمر پاک فرماتے ہیں بڑھیا کو نہیں پتا تھا کہ میرے سامنے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین بیٹھا ہے، تو عمر پاک نے فرمایا چلو بڑھیا تو یہ کر مجھ سے کچھ مال لے لے، کچھ درہم و دینار لے لے، کچھ راشن لے لے، اس کے عوض میں تو عمر کو معاف کر دے۔ کیسا انداز تھا، کیسا نرالا انداز تھا خلیفہ کا۔ تو بڑھیا کہتی چلو ٹھیک ہے تم مجھے راشن پاری درہم و دینار دے دو تو میں عمر کو معاف کر دیتی۔ جب یہ بات ہوئی نا تو اسی وقت عثمان غنی اور علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہما ان کو کوئی کام آپ سے تھا تو دوڑے ہوئے آپ جھوپڑی میں آئے۔ آپ نے کہا یا امیر المؤمنین، جب یہ کہنا تھا تو بڑھیا خوف سے چیخ اٹھی اور آپ کے قدموں میں آ کے گر گئی۔ کہتی امیر المؤمنین آپ، وہ بھی میری کلی میں، میرے بھاگ جا گیا۔ کہتی ہے بڑھیا کہتی ہے حضرت مجھے معاف کر دیں، میں نے اتنے بے تکلفانہ انداز میں آپ کے ساتھ گفتگو کی ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ ہیں۔ آپ نے فرمایا بڑھیا اب تو بات ہو گئی، یہ پکڑ راشن، یہ پکڑ درہم و دینار اور عمر کو معاف کر دے، کیونکہ کل بروز قیامت عمر اس کا بھار نہیں اٹھا سکتا۔ عمر پاک رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اس کی امداد کر کے چلے گئے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسے حکمران ملے تو اس کے لیے ہمیں اپنا آپ چینج کرنا ہوگا۔ جیسی رعایا ہوتی ہیں، جیسی اقوامیں ہوتی ہیں، ان پر ویسے ہی حکمران نافذ کیے جاتے ہیں۔ حجاج بن یوسف بڑا سفاک اور ظالم حکمران تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ تھا، اگرچہ چھوٹا تھا، اس نے اپنے ہاتھ سے 70,000 لوگ قتل کیے، 70,000 لوگ، اور اس کی رعایا نے 30,000 لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ یہ اس کے حکمران تھے۔ تو کسی نے جرت کی، ہر زمانے میں جرت کرنے والے ہوتے ہیں، کسی نے جرت کی کہ حجاج اتنا ظالم ہے، اتنا سفاک ہے، تو نے عمر پاک کا دور دیکھا ہے، تو ان جیسا عادل حکمران کیوں نہیں بن جاتا؟ تو عدل کا لوگوں کے درمیان تو قتل کرتا ہے، تو انصاف نہیں کرتا۔ تو حجاج بن یوسف کیا کہتا ہے؟ بڑے تاریخی جملے بولے اس نے۔ وہ کہتا ہے کہ تم ابو ذر غفاری بن جاؤ، تم ابو ہریرہ بن جاؤ، تم علی بن جاؤ، تم عثمان بن جاؤ، میں عمر بن جاتا ہوں۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ تو بات وہی آ گئی، ہم اپنا آپ چینج نہیں کریں گے، اپنے انداز حیات کو چینج نہیں کریں گے، اپنے انداز زندگی کو چینج نہیں کریں گے تو ہمیں حکمران ایسے ہی ملیں گے۔ ہمیں اللہ کی رحمت کے تاننے والے، اللہ کی رحمت کی چھتری ہمارے سروں پر تاننے والے حکمران کبھی نہیں ملیں گے ہمیں، کیونکہ ہمارا انداز حیات درست نہیں ہے، ہمارا انداز زندگی درست نہیں ہے، ہمارا انداز معاشرت درست نہیں ہے۔ ہم اپنے باطن میں جھانک کے دیکھیں۔ ہمیں تو کوئی داڑھی کا کہہ دے حضرت داڑھی رکھ لو، تو کہتے ہیں حضرت داڑھی میں کیا رکھا ہے؟ باطن درست ہونا چاہیے، دل میں ایمان ہونا چاہیے، داڑھی میں کیا رکھا ہے؟ باتیں سننے کو ملتی ہیں اس طرح کی، کسی کو کہہ دیں حضرت آپ سر پہ امامہ شریف سجا، وہ چھوڑے حضرت صاحب اتنی پرانا دین ہے، تکیہ نوسی باتیں کرتے ہیں آپ اتنی زندگی آگے گزر گئی ہے، جدید دور آ گیا ہے، آپ اس دور کے حوالے سے باتیں کریں، آپ اس دور کو مد نظر رکھتے ہوئے باتیں کریں۔ لباس میں کیا رکھا ہے، پگڑی میں کیا رکھا ہے، داڑھی میں کیا رکھا ہے؟ دل میں ایمان ہونا چاہیے۔ بندہ دل سے مسلمان ہونا تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی، لباس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دل میں ایمان ہونا۔ ایک سادہ سا جملہ ان تمام حضرات کو عرض کرتا چلوں، میرے پیر مرشد کے الفاظ نقل کرنا چاہ رہا ہوں۔ میرے پیر مرشد فرماتے ہیں کہ اگر آپ کسی فوجی کو یا میجر کو وہ یہ کہے کہ آج میں پاکستانی وردی نہیں بلکہ انڈین فوج کی وردی پہن کر بارڈر پہ کھڑا ہوگا، تو کیا اس کا کورٹ مارشل کیا جائے گا؟ اس کو ڈیوٹی پر کھڑا ہونے کی اجازت دی جائے گی؟ تمام کہیں گے نہیں۔ کیوں بھائی؟ اندر سے تو وہ پاکستانی ہے، حب الوطن ہے، پاکستانی ہے، مسلمان ہے، کھڑا ہونے دو اس کو ڈیوٹی پر۔ اس سے پوچھا جائے گا بھی کیوں؟ کہے گا حضرت وردی میں کیا رکھا ہے؟ وردی میں کیا رکھا ہے؟ اندر سے پاکستانی، میرے دل میں پاکستانی ہے، میرا دل پاکستانی ہے، میرا باؤ اور داد پاکستانی ہے، میں محب وطن سے میرا دل میں سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، آپ مجھے ڈیوٹی پہ کھڑا ہونے دے۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ظاہر درست نہیں تو کیا بات ہے؟ باطن پاکستانی ہوں، حب الوطنی ہوں۔
सब्र करेंगे, तस्लीम कर लेंगे। सारे कहेंगे नहीं हजरत, जिसका बातिन दुरुस्त नहीं है, जो कवायद बातिनी तौर पर अमल नहीं करना चाह रहा, हम कैसे कह ले ज़ाहिरी तौर पर अमल नहीं करना, हम कैसे कह ले बातिनी तौर पर अमल करेगा वो? हम कैसे मान ले कि उसके दिल में हुब्बत नहीं होगी? हम कैसे मान ले वो पाकिस्तानी होगा? हो सकता है वो एजेंट हो। तो इस एक सवाल से, इस एक मिसाल से बहुत कुछ समझा जा सकता है, बहुत से सवालों का जवाब दिया जा सकता है। यार सहाबा का तो अंदाज ये था, हुजूर अलैहिस्सलाम एक गली से गुजरे, देखा तो गुंबद नमा मकान बना हुआ था, गुंबद नमा मकान। तो हुजूर गुजरे, हुजूर ने फरमाया किसका मकान है? अर्ज की हुजूर फला अंसार साहबी है उसका मकान। हुजूर गुजर गए, चेहरे पर थोड़ी सी हल्की सी नाखुशगवारी थी। सहाबी वहां से दोबारा आए इंसान जिनका मकान था, तो लोगों ने कहा कि हुजूर तुम्हारे मकान के पास से गुजरे हैं, और हुजूर के चेहरे पर थोड़ी सी नाखुशगवारी थी। आपने उस वक्त किताब पकड़ी और सारा मकान जमीन बोस कर दिया। उस वक्त इतने पुख्ता मकान नहीं हुआ करते थे, आपने सारा मकान जमीन बोस कर दिया। 2-3 दिन के बाद हुजूर का फिर से वहां से गुजर हुआ। हुजूर ने देखा कि वहां मकान नहीं है बल्कि जमीन बराबर हुई पड़ी है। हुजूर ने पूछा कि ये मकान था कहाँ गया? लोगों ने अर्ज की हुजूर वो गिरता था, मालिक ने गिरा दिया। हुजूर ने फरमाया उनको बुलाया जाए, अंसार साहबी को बुलाया। हुजूर ने फरमाया तेरा मकान का क्या हुआ? अब ये बात सुनकर अगर किसी का सीने में जो दिल है वो मुनव्वर है और फजीलत सहाबा से मुनव्वर ना हो, फजीलत इश्क रसूल से मुनव्वर ना हो, तो मैं ये समझता हूँ कि उसके सीने में दिल मुस्तफा नहीं है, उसके सीने में फजीलत सहाबा नहीं है। सहाबा ने अर्ज की या रसूल अल्लाह, सुना था हुजूर आपसे नहीं सुना था, किसी से सुना था हुजूर, सुना था आपको अच्छा नहीं लगा बस इसीलिए गिरा दिया। कैसी खूबसूरत बात है। हुजूर सुना था, सिर्फ किसी ने बुरा कहा था, बस उसी सुने पर मकान गिरा दिया। हम अपने अंदर देखें, अपने आभार को देखें, हमारा क्या क्या हुजूर को पसंद है, हमारे हकीकी, हमारे वलीमे, हमारा अंदाज़े मुआशरत, हमारा अंदाज़े जिंदगी, हमारी शादी, हमारा ब्याह, हमारा अंदाज़े हयात, हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा चलना, हमारा गुफ्तगू करना, हमारा किसी के साथ सलाम लेना, देखिए हमारा कैसा अंदाज है। सिर्फ एक बात आपके सामने रखी है सुन्नत की, बड़े जज्बे के साथ आपके पास आया था। हो सकता है कि किसी के दिल में एक भी बात असर कर जाए तो मेरे लिए राह निजात होगा। हम कहते हैं कि हमारे बातिन साफ होना चाहिए, जाहिर में कुछ नहीं रखा, जाहिर में वही कुछ रखा है जो बातिन में रखा है। बातिन साफ है तो जाहिर से नजर आएगा कि इसका बातिन साफ है। मेरे मुर्शिद फरमाते हैं कि ये ना हो हजरत कि तुम्हें बताना पड़े कि साहिब हम मुसलमान होते हैं, ये ना हो कि दिखाना पड़े साहिब ये मजहब का खाना है, देखो मुसलमान दिखा है इसमें, ये ना हो बल्कि तुम्हारा फसाकता, तुम्हारी शक्ल सूरत, तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा चलना, तुम्हारा देखना, तुम्हारा कलाम करना इस बात का मिस्दाक हो, इस बात पर सादिक हो कि देखने वाला दूर से पहचान जाए वो देखे सुनो मोहम्मद का गुलाम आ रहा है। क्या बात है यार, क्या बात है। अल्लाह अकबर। हम ये हमारा अंदाज होना चाहिए। बदकिस्मती है हमारे अंदर, नूर आंखों पे तो चेहरों पे उजाले होंगे, मुस्तफा वालों के अंदाज नराले होंगे, रोज़े महशर सरकार संभाले होंगे, हम गुनाहगारों को तो सरकार ही संभाले होंगे।